الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ساتھیو، الحمدللہ ہم پھر ایک مرتبہ اس مقام پر ایک مقصد لے کر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس مقصد کو پورا فرمائے۔ دینی مجالس اور دینی پروگرام وہ مجلسیں اور پروگرام ہوتے ہیں جہاں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہیں، جہاں پر قال اللہ تعالی و قال الرسول کی صدائیں بلند کی جاتی ہے، جہاں کتاب اور سنت کی تعلیم کو سکھایا جاتا ہے، کتاب و سنت کی تعلیم کا چرچا ہوتا ہے، جہاں پر عقیدہ توحید کو قرآن و سنت کی روشنی میں پورے طریقے سے واضح کیا جاتا ہے، عقیدہ توحید کی آواز بلند کی جاتی ہے، جہاں پر قرآن اور سنت کی روشنی میں اخلاق حسنہ کی تعلیم دی جاتی ہے، اخلاق حسنہ سکھائے جاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہیں دینی مجالس، یہ ہوتے ہیں دینی پروگرامز، اور یہ ہوتا ہے ان کا مقصد۔ انہی پروگراموں، انہی مجلسوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ کسی اور مقام پر جمع ہوتے ہیں، یا تو مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں یا کسی اور جگہ جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس مقصد کے تحت ہمیں بھی جمع ہونا چاہیے، اور وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی کتاب کو سننے کا مقصد ہوتا ہے، نبی کی سنتوں کو جاننے کا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ ایسی مجلسوں پر اپنی سکینت نازل فرماتا ہے۔ جب لوگ اللہ کے گھروں میں اس مقصد کے تحت جمع ہوتے ہیں کہ ہمیں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کو جاننا ہے، اپنے نبی کی تعلیمات کو جاننا ہے، اپنے نبی کی سیرت کو جاننا ہے، جمع ہو کر اپنے مقصد وجود کو پہچاننا ہے، جمع ہو کر اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کرنا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی اصلاح و تربیت کرنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں ایسی مجلسوں پر نازل ہوتی ہے جہاں بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، جہاں گالی گلوچ عروج پر ہوتا ہے، جہاں پر گناہ کے کام ہوتے ہیں، جہاں پر کسی کا حق مارنے کا کام کیا جاتا ہے، ایسی مجلسیں جہاں پر فحاشی اور عریانی ہوتی ہے، ایسی مجلسوں پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی سکینت نازل نہیں ہوتی۔ دیکھیے ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، جو لوگ صرف اس مقصد کے لیے اللہ کے گھروں میں یا اللہ کے گھروں کے علاوہ کہیں پر بھی جمع ہوتے ہیں، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، ایسی مجلسوں میں ذرا غور کریں، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا کن مجلسوں میں ہے، ہمیں کیسی مجلسیں پسند ہے۔
اسی لیے فارسی شاعر نے یہ بات کہی، صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ اگر ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں، اچھے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھیں گے تو ہمارے اندر اچھائی پیدا ہوگی، اور اگر ہم برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو خود بخود برائی ہمارے اوپر حاوی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسی مجلس میں اور ایسے پروگراموں میں بیٹھنے والوں کو اللہ فرشتے جو ہیں اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ جن مجلسوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مجلس کا آغاز اللہ کے ذکر سے نہ ہو، اب ذرا دیکھ لیجئے کتنی مجلسیں ہیں، کتنے جمگھٹے ہیں، کتنے بیٹھنے کے مقامات ہیں جہاں پر آغاز اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے اور اختتام اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس مجلس کا آغاز اللہ کے ذکر سے نہ ہو اور جس مجلس کا اختتام اللہ کے ذکر سے نہ ہو، اللہ ایسی مجلس پر اللہ لعنت فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم کن مجلسوں میں اٹھ رہے اور بیٹھ رہے ہیں، اور ہمیں شوق کن مجلسوں میں جانے کا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی مجلسوں کو فرشتے اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کا ذکر آسمان پر کرتا ہے، جہاں اللہ کی کتاب کو سکھایا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، جہاں نبی کی تعلیمات کو سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کی تکبیر بیان کی جاتی ہے، جہاں اللہ کا ذکر بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے فرشتے ایسی مجلسوں کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کا ذکر آسمان پر کرتا ہے۔ اب ایک ایسی روایت سناؤں گا، بڑی پیاری روایت ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور ذرا دیکھیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اب ہم اپنے اندر شوق پیدا کریں ایسی مجلسوں میں جانے کا، ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کا جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہو، نبی پر جو ہے درود بھیجا جاتا ہو یا نبی کی تعلیمات سکھائی جاتی ہو، ایسی مجلسوں میں جانے کا شوق پیدا کریں تاکہ ہم اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کے حقدار بنیں۔ ذرا غور سے سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ذکر کرنے والی مجلسوں کے راستے ذکر کرنے والی مجلسوں کو راستے میں تلاش کرتے ہوئے گھومتے ہیں۔ اللہ کے کچھ خاص فرشتے ایسے ہیں جو ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں پر اللہ کی کبریائی اور جو ہے اس کی توحید کو بیان کیا جاتا ہے، ایسی مجلسوں کو فرشتے تلاش کرتے ہوئے گھومتے ہیں۔ اور جب وہ کسی ایسی مجلس اور ایسی جماعت کو پاتے ہیں، ایسے لوگوں کو پاتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی مرتبہ اور مقام نہیں ہے ذکر کرنے والوں کا۔ دینی مجالس کی اہمیت دیکھیے ذرا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دینی مجالس کا انعقاد کریں، دینی پروگرامز کا انعقاد کریں تاکہ فرشتے ہمیں اپنے پروں میں ڈھانپیں اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہم پر نازل ہو، اللہ کی سکینت ہم پر نازل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ایسی مجلس پا کر جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ، جس کام کے لیے ہم نکلے تھے یہاں پر وہ کام ہو رہا ہے۔ جس مجلس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے، جن لوگوں کو ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ دیکھ رہے تھے کہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کہاں اللہ کی کتاب کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی دینی پروگرام، کوئی بھی دینی مجلس ہو، اس کا یہی مقصد ہے، اور اگر کسی دینی پروگرام میں، کسی دینی مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، قرآن اور سنت کی بات نہ ہو، تو وہ دینی مجلس قرار نہیں پائے گی۔ علم غلم قصے کہانیاں بیان کیے جا رہے ہوں یا اپنی بڑائی بیان کی جا رہی ہو،
یا اللہ مغلم قصے کہانیاں بیان کر کے لوگوں کو جو ہے بیوقوف بنایا جا رہا ہو، تو وہ مجلس دینی مجلس نہیں ہوتی. دینی مجلس وہ ہوتی ہے جس کی نشاندہی اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. فرشتے کہتے ہیں آ جاؤ، جس کام کے لیے ہم نکلے تھے وہ کام اس مجلس میں ہو رہا ہے. اور ذرا غور کیجئے، اور وہ اہل مجلس کو آسمانی دنیا تک اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں. آسمانی دنیا تک فرشتے جاتے ہیں اسی مجلس میں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں دین کی بات ہوتی ہے، جہاں توحید بیان کی جاتی ہے، جہاں پر جو ہے قرآن سنت کی صدا بلند کی جاتی ہے. ایسی مجلسوں میں جاتے ہیں اور فرشتے ایسی مجلس میں بیٹھنے والوں کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں آسمان تک، آسمانی دنیا تک. پھر جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے، کتنی پیاری روایت ہے یارو. جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے، جب وہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے، فرشتے فارغ ہو کر اللہ کے پاس جاتے ہیں. حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے اللہ کے نوازنے کا طریقہ کیا ہے. اللہ کس طرح اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اللہ کے نوازنے کا انداز کیسا ہے، کیسا نرالا انداز ہے. اللہ اپنے بندوں پر کس طرح مہربانی کرتا ہے، اور اللہ کیسا رحم و کرم والا ہے. جب فرشتے ایسی مجلسوں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اللہ کے پاس جاتے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے. حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے کون کیا کر رہا ہے، کہاں پر کیا ہو رہا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے. اس کے باوجود اللہ ان سے پوچھتا ہے. کس سے پوچھتا ہے؟ فرشتوں سے پوچھتا ہے. اے میرے فرشتوں، میرے بندے کیا کر رہے تھے، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ، تیرے بندے تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری تکبیر بیان کر رہے تھے، تیری کبریائی اور بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری تحمید بیان کر رہے تھے، تیری جو ہے تمجید بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے. فرشتے اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ تیرے بندے یہ کام کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا پوچھتا ہے؟ بڑی پیاری روایت ہے یارو. اس ایک روایت کو اگر میں اور آپ اپنے سینے میں بٹھا لے تو ہمارے اندر ایسی مجلسوں میں جانے کا شوق پیدا ہو جائے گا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، اور کبھی ہم اس سے لاپرواہ نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے جو میری تسبیح بیان کر رہے ہیں، جو میری کبریائی بیان کر رہے ہیں؟ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم ہے، ہم تیری قسم کھاتے ہیں اللہ، انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ پروردگار عالم وہ بن دیکھے تجھ پر ایمان لائے اور تیری کبریائی بیان کر رہے، تیری تحمید کر رہے، تیری تسبیح بیان کر رہے، تیری پاکی بیان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے فرشتوں، اگر میرے یہ بندے مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا ان کا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیتے اے پروردگار عالم، تیری اس سے زیادہ حمد و ثنا بیان کرتے، بس تیری کبریائی میں لگے رہتے، تیری بڑائی بیان کر لیتے اگر تجھے دیکھ لیتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے. اور ہمارے یہاں نیک کام کرنے کا اصل مقصد یہی ہے، ہماری نماز کا مقصد یہی ہے، ہمارے روزے کا مقصد یہی ہے، ہمارے دینی پروگرام کو منعقد کرنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان نیک کاموں سے خوش ہو جائے اور ہمیں جنت دے دے. اسی لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو بھی نیک کام کریں جنت کے حصول کے لیے کریں. نماز پڑھے اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ راضی ہو کر جنت میں ڈال دے.
دینی کام کرے, دینی کام کرنے کا موقع آ جائے تو اس نیت سے کرے کہ پروردگار عالم تو نے توفیق دی ہے, تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اے پروردگار عالم, یہ کام میں دکھاوے کے لیے, بڑائی کے لیے نہیں کر رہا ہوں, صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں. اللہ اس کام سے خوش ہو جا اور مجھے جنت عطا فرما. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندے تجھ سے جنت مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے فرشتوں, کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے جو جنت مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم, انہوں نے تیری جنت کو دیکھا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے فرشتوں, اگر میرے بندے جو جنت مانگ رہے تھے میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا, ان کا کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے پروردگار عالم, وہ تیری جنت کو دیکھ کر اور زیادہ جنت کی طلب کرتے, اور زیادہ جنت مانگتے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے, کس سے پوچھتا ہے؟ فرشتوں سے پوچھتا ہے. یارو میں نوجوانوں سے کہوں گا, اگر اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین کا کام کرنے کا موقع دے رہا ہے تو ہم بلا جھجک اپنے اس کام کو انجام دے دے جو اللہ موقع دے رہا ہے, غفلت میں نہ پڑے. کیونکہ زندگی کا یارو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ جو سانس چڑھ رہی ہے یہ گاڑی کہاں رک جائے اور موت آ دبوچے اور انسان کی خواہش رہ جائے اور کل آخرت میں کہے اے پروردگار عالم مجھے دنیا میں بھیج لے, میں نیک اعمال کروں گا, تیری پاکی بیان کروں گا, تیری تسبیح بیان کروں گا, تیرے لیے نماز قائم کروں گا, تیرے دین کا کام کر کے آؤں گا. اللہ تعالیٰ کہے گا وہ دنیا بھی ختم اور وہ دنیا کی زندگی بھی ختم. میں نے تجھے موقع دیا تھا 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال کا تجھے موقع دیا تھا, لیکن تو نے اس زندگی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اس لیے ہم میں سے کسی کو بھی دین کا کام کرنے کا, دین کی خدمت کرنے کا موقع آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کریں. اور قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان, نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے فرشتوں, میرے بندے جو جمع ہوئے تھے نا دینی پروگرام میں, دینی مجلس میں, وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے پروردگار عالم وہ تجھ سے جہنم کی پناہ مانگ رہے تھے, وہ تجھ سے سوال کر رہے تھے کہ پروردگار عالم ہم جہنم کی آگ سے پناہ چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں, یہ جو جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے یہ میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اگر یہ جہنم کو دیکھ لیتے نہ جانے کتنی پناہ مانگتے. پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے اے میرے فرشتوں, اب اہم بات ہے, دیکھو سب سے اہم بات ہے یہ اور ہمارے کام کی بات ہے یہ آخری بات, ذرا حدیث کا آخری ٹکڑا سنو, آخری ٹکڑا سنو. اسی لیے صحابہ کرام اتنے حریص تھے یارو, کسی بھی دینی کام سے پیچھے نہیں رہتے تھے. پوری دنیا ان کے سامنے لا کے کھڑی کر دو, لیکن اگر دین کا کام آیا پوری دنیا کو ٹھوکر مار دیتے تھے وہ, لیکن دین کو ترجیح دیتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اگر ان کو پتا چلتا کہ فلاں کے پاس ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, چلچلاتی دھوپ میں نکل جاتے اور دھوپ میں نکل کر اس کے دروازے کے سامنے بیٹھ جاتے, اس کے نکلنے کا انتظار کرتے, کھٹکا نہیں دیتے, اس کے نکلنے کا انتظار کرتے کہ وہ گھر سے نکل جائے. جب وہ گھر سے نکلے تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس سے معلوم کر لوں گا. اصحاب صفہ کو دیکھیے, عبداللہ ابن مسعود کو دیکھیے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھ لیجئے, مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن و سنت کو سیکھا اور قرآن و سنت کے سیکھنے میں یہ اتنے حریص تھے, کبھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے.
اس لیے ہماری زندگی بہت تھوڑی ہے یارو. میں بار بار ہر جگہ یہ بات کہہ رہا ہوں جہاں بھی جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی تھوڑی رکھی ہے. اس تھوڑی زندگی کو اللہ تلے نہ گزارے. کھائے جائز طریقے سے کھائے, جائز طریقے سے پہنے, کمائے, سب کچھ کرے, لیکن کچھ وقت ہمارا اللہ کے لیے ہونا چاہیے. کچھ وقت ہمارا اللہ کی کتاب کے لیے ہونا چاہیے. کچھ وقت ہمارا نبی کی سنتوں کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہونا چاہیے. 24 گھنٹے میں سے کم از کم 50 منٹ ہم اللہ کے ذکر کے لیے دیے. اگر 5 نمازوں کا 10 منٹ بھی پکڑ لیے تو 50 منٹ ہوتے ہیں. کیا ہمارے پاس 50 منٹ بھی نہیں ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی دینی کام ہم سے لے لے, ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور پورے اخلاص کے ساتھ کہ پروردگار عالم تو نے مجھے چنا اس کام کے لیے. ورنہ کتنے ہیں دیکھو آوارہ گردی کر رہے ہیں, کتنے ہیں شراب پی رہے ہیں, کتنے ہیں نہ جانے کن کن کاموں میں پڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ جیسوں کو چن کر اللہ کے دین کا کام لے رہا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے ہم پورے دل جمعی کے ساتھ دل لگا کر اللہ کے دین کا کام کریں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا. کس بات پر گواہ رہنا؟ کہ میں نے ان تمام لوگوں کو جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو دین کی بات سیکھنے کے لیے آئے ہیں, جو قرآن و سنت کی بات سیکھنے کے لیے آئے ہیں, اے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی, ان تمام کو معاف کر دیا. معمولی بات ہے یہ. اللہ گواہ بنا رہا ہے فرشتوں کو کہ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے نا, جو میرا ذکر کر رہے تھے, میری تکبیر بیان کر رہے تھے, میری کبریائی بیان کر رہے تھے, میری توحید بیان کر رہے تھے, میرے نبی کی سنتوں کو سیکھ رہے تھے, تم گواہ رہنا ہے میرے فرشتوں میں نے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی مغفرت کر دی اور ان کو بخش دیا. ایک فرشتہ پوچھتا ہے, اب دیکھیے ذرا, ایک فرشتہ پوچھتا ہے اللہ اس میں سے کچھ ایسے بھی تھے یا ایک شخص ایسا بھی تھا جو مجلس میں بیٹھنے کی نیت سے نہیں آیا تھا, اس کی نیت نہیں تھی بیٹھنے کی, وہ جا رہا تھا لیکن اس کے کان میں دین کی بات پڑی, قرآن کی بات پڑی, سنت کی بات پڑی اور وہ آ کر بیٹھ گیا. کیا اللہ اس کو بھی بخشے گا؟ تو دیکھو ذرا, دیکھو دینی مجالس میں ایک انسان سڑک سے جا رہا تھا, اس کی نیت نہیں تھی مجلس میں بیٹھنے کی, لیکن اس کے باوجود اس نے سن لیا اور آ کے بیٹھ گیا. فرشتہ پوچھتا ہے یا اللہ اس کی نیت تو نہیں تھی مجلس میں آنے کی, لیکن وہ آ کر بیٹھ گیا, سڑک سے جا رہا تھا, یا اللہ وہ بھی بخشا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں میں نے اسے بھی بخش دیا, کیونکہ وہ دینی مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی صحبت میں بیٹھ گیا, اس لیے میں نے اس کو بھی بخش دیا. یہ ہے دیکھیے دینی مجالس کی اہمیت اور دینی پروگرام کی اہمیت. اس لیے ہمیں چاہیے جہاں بھی قرآن و سنت کی بات ہو, جہاں بھی ہم کو دین کا کام کرنے کا موقع ملے, پورے دل جمعی کے ساتھ, البتہ اپنی نیت کو خالص رکھے, یہ میرا کام صرف اللہ کے لیے, میرا کام اللہ کی رضا کے لیے, اس کا اجر دینے والا میرا رب ہے. اس نیت کے ساتھ, پورے اخلاص کے ساتھ ہم اس کام کو انجام دیں. انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے فرشتوں سے, اے فرشتوں تم گواہ رہنا ایسے لوگوں کی میں نے مغفرت کر دی اور ایسے لوگوں کو میں نے بخش دیا. تو ہمیں چاہیے کہ الحمدللہ رمضان المبارک قریب ہے, ہم اس کی تیاری میں لگ جائے ابھی سے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اللہم بلغنا رمضان, اللہم بلغنا رمضان. نمازوں کی پابندی کرے, اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ دینی مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کی عادت ڈالے, تاکہ ہماری اصلاح و تربیت ہو, ہماری ذہن سازی ہو اور شیطان ہم پر حاوی نہ ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جس اخلاص کے ساتھ میں نے باتیں رکھی ہیں اسی اخلاص کے ساتھ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں دینی مجالس کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے, اپنے ذکر کے ساتھ رکھے, نبی کی سنتوں کے ساتھ رکھے, اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ رکھے, اور جب موت دے تو اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر, اسلام پر, توحید پر موت عطا فرمائے.
اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو قبول فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ میرے سنانے کو قبول فرمائے، اللہ مجھے اور آپ تمام کو قرآن و سنت کی بنیاد پر ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔